زیادہ تر گھرانوں میں جب بچے غلطی کرتے ہیں تو والدین کا سارا زور اپنا غصہ نکالنے پر ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں ان کا ڈر بیٹھ جائے، نہ کہ یہ کہ بچے کی غلطی کو صحیح کرایا جائے۔ بات بچے پیدا کر کے پالنے کی ہو تو ہر مرحلہ بہت مشکل ہے، لیکن بچوں کی تربیت چاہے بیٹا ہو یا بیٹی سب سے مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ غصے کے وقت اکثر اوقات ایسی باتیں والدین بول جاتے ہیں جو بچوں کے ذہن اور دل پر نقش ہو جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ ان باتوں کو یاد کرتے ہیں اور جانے انجانے زندگی بھر بچوں کے دل و دماغ میں وہ باتیں گونجتی رہتی ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایسے 10 موقع جہاں پر آپ کو بچوں کو صحیح سے ڈیل کرنا آنا چاہیے، ورنہ وہاں مس ہینڈلنگ ہونے پر بچوں کا کانفیڈنس، پرسنالٹی، تربیت سب شاٹر یعنی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کو پالنا صرف انہیں کھانا کھلا دینا، اچھے کپڑے پہنا دینا، مہنگے اسکولوں میں پڑھا دینا نہیں ہوتا، بلکہ بچوں کے جذبات کو سمجھنے اور ہر موقع پر صحیح طرح سے ان کے لیے میسر ہونے اور صحیح وقت پر درست رویہ اپنانے کا نام ہے۔ دیکھیں، کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور وہ بچوں کو اس وقت غلط انداز، رویے اور الفاظ کے ساتھ ڈانٹ دیتے ہیں جس وقت بچہ سب سے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، ایموشنلی اور فزیکلی دونوں، جبکہ ان وقتوں میں بچے سب سے زیادہ والدین کی ہمت، حوصلہ اور محبت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اب اس طرح سے پیرنٹنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، بچے اپنے آپ کو اکیلا اور غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عائشین خان ہے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں اسی طرح کی زندگی اور اس سے متعلق تمام ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے روزانہ اسی وقت ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، تو آپ میرے سے کنیکٹ ہونے کے لیے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اور اس طرح سے میں اور آپ ساتھ مل کر اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنا سکیں۔ تو چلیے آج کے ٹاپک پر ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ ایسے کون سے وہ 10 موقع ہیں جہاں پر والدین کو بچوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں غصہ کر جانا والدین کے لیے ایک برے خواب جیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ بے شک اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی شے اگر کوئی ہے والدین بننے کے بعد تو وہ اولاد ہی ہوتی ہے۔ یہ 10 پوائنٹ بے انتہا امپورٹنٹ ہیں، تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ یوں تو بہت سے والدین بچوں کو جانے انجانے صبح شام ڈانٹتے رہتے ہیں چھوٹی بڑی بات پر، لیکن یہاں جو میں سب سے پہلا پوائنٹ ایڈ کروں گی وہ ہے کہ جب آپ کا بچہ ڈرا ہوا ہو، چاہے وہ ڈرا ہوا باہر سے گھر آئے یا پھر گھر کے اندر ہی کسی چیز سے ڈر جائے، عمر بچے کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ نے اس کو اس وقت ہرگز قطعی طور پہ نہیں ڈانٹنا۔ میں نے بہت سے والدین کو دیکھا ہے جو بچہ اگر ڈر جاتا ہے تو بجائے اس کو ڈھارس دینے کے الٹا ڈانٹنے لگتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں چپ ہو، کیوں ڈر گئے ہو، رونا بند کرو، خاموش ہو جاؤ، تم تو ہر وقت ڈرے سہمے ہی رہتے ہو، یا پھر ڈر رو ہر رو کر کے نام رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے۔ دیکھیں، بچے کا ڈر جانا کوئی غصے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے توجہ طلب بات ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ کس چیز سے ڈر رہا ہے اور آپ اس چیز سے اس بچے کے اندر کانفیڈنس بلڈ کریں، نہ کہ اس کو ڈانٹیں۔ اس وقت بچے کو ڈانٹنا اس کے ڈر میں دگنا اضافہ کر دیتا ہے اور اس کا کانفیڈنس بالکل زیرو پر آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بچے کو اگر وہ ڈرا ہوا ہے اور آپ اس کو اس وقت میں ڈانٹتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس اپنی کوئی پریشانی اور ڈر لے کر زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ ہر چیز کو اکیلے فیس کرنا چاہے گا اور اس وجہ سے اور زیادہ بچہ نقصان اٹھائے گا اور آخر میں آپ ہی کو تکلیف ہوگی۔ لہٰذا اس موقع پر آپ نے بچے کو ہرگز نہیں ڈانٹنا بلکہ اس کو کمفرٹ دینا ہے۔ دوسرا موقع ہے جب بچے صبح سو کر اٹھتے ہیں۔ بہت سی خواتین صبح کام کے پریشر کی وجہ سے بچوں کو جب اٹھاتی ہیں تو ڈانٹ ڈانٹ کر اٹھاتی ہیں، جبکہ اس وقت بچہ اپنی نیند کی کیفیت سے جب اٹھ رہا ہوتا ہے تو ریسٹ موڈ سے ورکنگ موڈ میں آنے کے لیے اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے۔ یہی سب بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس وقت میں ان کو ڈانٹ دینا نہ صرف یہ کہ ان کے موڈ کو خراب کرتا ہے، بلکہ وہ ڈانٹ آپ کی پورا دن اس کے ساتھ ایک نیگیٹو انرجی بن کے گھومتی رہتی ہے اور بچے کا موڈ پورا دن خراب رہتا ہے کہ صبح اٹھتے کے ساتھ اس کو امی سے ڈانٹ پڑ گئی، جس سے اس کی مینٹل اور فزیکل پرفارمنس میں بھی افیکٹ آتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، بچوں کو جب اٹھائیے پیار محبت سے سر پہ ہاتھ پھیر کر شفقت سے اٹھائیے اور ایک مسکراتا ہوا چہرہ ان کے سامنے رکھیے تاکہ ان کو پازیٹیو وائب آئے
اور ان کا پورا دن اچھا گزرے۔ یہیں میں اپنا تیسرا پوائنٹ ایڈ کروں گی، جب بچے صبح ناشتہ نہیں کر رہے ہوتے، مائیں اس وقت بچوں کو بہت ڈانٹتی ہیں، اور یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ان کو ڈانٹا جائے۔ دیکھیں، ہر بچے کی ایپیٹائٹ اور باڈی موڈ علیحدہ ہوتا ہے، کچھ بچے اچھا ناشتہ کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، تو اس میں ڈانٹنے کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت جب بچے تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اسکول، ہوم ورک، ٹیچر، ان کا موڈ، سب چیزوں کا کافی پریشر ہوتا ہے، وہ آلریڈی بہت پریشرائزڈ ہوتے ہیں۔ یہ وہ پریشر ہے جو کبھی ہم اپنے بچپن میں فیس کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ایز اے پیرنٹ ہمیں وہ اپنے بچوں میں نہیں دکھ رہا ہوتا۔ تو اس وقت میں بچوں سے اچھے سے آرام سے ڈیل کریں، اور وہ جو کھانا چاہیں بریک فاسٹ میں انہیں کھانے دیں، ان کو بریک ٹائم کے لیے کچھ اچھا سا بنا کے دے دیں کہ اگر انہوں نے ناشتہ نہیں کیا تو اس کی بھرپائی بریک ٹائم میں ان کے ٹفن میں رکھے کھانے سے ہو سکے۔ چوتھا موقع تب ہے جب بچہ بار بار کسی ایک چیز پر غلطی کرے۔ دیکھیں، اکثر بہت سے بچے سلو لرنر ہوتے ہیں یا پھر خود چیزوں کو ایکسپلور اور ایکسپیرینس کرنے میں لگے ہوتے ہیں، تو والدین کی کہی ہوئی باتیں بھی وہ اگنور کرتے ہیں اور اپنی شرارتوں میں لگے رہتے ہیں، جس سے وہ بار بار مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر والدین بجائے تحمل کا مظاہرہ کریں، بجائے اس کے وہ بچوں پر غصہ کرتے ہیں، اور ایسا غصہ کرتے ہیں کہ مارنا پیٹنا تک کر لیتے ہیں۔ یقین جانیے، یہ آپ اپنے ساتھ بھی بہت بڑی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں پر ہاتھ اٹھانا انتہائی کمزور اور بے وقوف انسان کی علامت ہوتی ہے، کہ آپ اپنے بچوں کے خود پاسبان اور محافظ ہیں، تو آپ نے یہ کام تو ہرگز نہیں کرنا، بلکہ اگر وہ غلطی کر بھی رہے ہیں تو ان کو پیار محبت سے بٹھا کر سمجھانا ہے کہ وہ غلطی پر ہیں، اور یقین جانیے بچے غصے سے زیادہ محبت کی زبان جلدی سمجھتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ آتا ہے جب آپ کا بچہ بیمار ہو یا پریشان۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب ہم بڑوں پر بھی پریشانی یا بیماری آتی ہے تو ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں یا بالکل ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بچے بھی بیماری یا تھکاوٹ کی وجہ سے اکثر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس وقت بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ آپ کے اپنے بچے ہیں، اگر وہ چڑچڑا رہے ہیں تو آپ نے ان کو محبت سے کمفرٹ کرنا ہے، ان کی چڑچڑاہٹ والا کام نہیں کرنا۔ نمبر 7 پہ پوائنٹ آتا ہے جب والدین میں سے کوئی خود غصے میں ہو، بھلے وہ کسی بھی وجہ سے۔ اکثر اوقات والدین کام، ذمہ داریاں، رشتہ داریاں، ان سب کے پریشر میں آ کر ان کا موڈ خراب کر لیتے ہیں، اور پھر سارا غصہ اپنے سے کمزور یعنی اپنے بچوں پر نکالتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ کا اپنا موڈ خراب ہو تو آپ نے ہرگز بچوں کے سامنے تو نہیں جانا، اور اگر بچوں سے سامنا ہو اور وہ کوئی غلطی کر بھی دیں تو فوراً سے بچوں کے سامنے سے آپ نے ہٹ جانا ہے، کیونکہ جب بڑے خود غصے میں ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو بالکل نہیں بخشتے، ان کی شروع سے آخر تک کی ساری ہی غلطیاں ان کو گنوا دیتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنی چاہیے۔ اس سے آپ کا غصہ تو شاید کم ہو جائے وقتی طور پر، لیکن بچے کے دل میں وہ بات رہ جاتی ہے، اور کبھی نہ کبھی وہ یہ بات بتا بھی دیتا ہے کہ آپ نے مجھے اس وقت تو یہ بولا تھا، آپ تو میرے لیے یہ کہتے ہیں، آپ میرے لیے یہ سوچتی ہیں، میں تو آپ کے لیے ہوں ہی نہ کارا نہ کھٹو، یہ سب آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ 8واں موقع تب ہوتا ہے جب بچہ کسی گیدرنگ میں والدین کے ساتھ گیا ہو اور وہاں شرارتیں یا کوئی غلطی کر بیٹھے۔ والدین نے، خاص کر ماؤں نے، ادھر ہی سے آواز لگانی ہوتی ہے اور گھور گھور کے آنکھیں دکھانی ہوتی ہیں۔ کچھ والدین تو یہ بھی نہیں کرتے، ڈائریکٹ جا کر ڈانٹنا اور مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، بھری محفل میں آپ بچے کے ساتھ جو یہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں، اس کی شرارت یا غلطی کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ بے عزتی وہ بچہ وہاں محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ہیوملیشن اس کو ساری زندگی نہیں بھولتی کہ میرے والدین نے دوسروں کے لیے یا دوسروں کے سامنے مجھے پیٹا یا ڈانٹا تھا۔ اگر آپ کا بچہ شرارتیں یا کوئی غلطی کر بھی دیتا ہے تو آپ نے بھری محفل میں بہت پیار محبت سے بچے کو سمجھا دینا ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے جب آپ کا بچہ اسکول، مدرسہ یا ٹیوشن سے گھر واپس آتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اپنے بچے کو باہر کی دنیا کے لیے ہی تیار کرنا ہے، لیکن جب وہ باہر سے واپس گھر آئے تو بجائے آپ اس سے یہ پوچھیں کہ باہر کیا ہوا اور وہ آپ کو کانفیڈنٹلی بتائے کہ باہر اس کے ساتھ کوئی بولینگ، کوئی مس ہیپ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، تاکہ آپ اس میٹر کو لک آفٹر کریں۔ آپ اگر بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیں کسی بھی چیز پر لے کر، ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو اور کوئی تیسرا آپ کے بچے کے بارے میں کچھ بھی بول رہا ہو، آپ نے پہلے اپنے بچے کو بٹھا کر ساری تفصیل پوچھنی ہے۔ ایک دم بچے کے اوپر کسی تیسرے کی بات کو لے کر ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں شروع کرا کریں۔ اس طرح سے بچے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ پوری دنیا صحیح اور اپنے والدین کی نظر میں ہی غلط ہوں۔ 10واں پوائنٹ میرے نزدیک کافی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ بچے اکثر من کے سچے ہوتے ہیں، تو ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ ایک دم بول دیتے ہیں۔ اس میں کوئی غلط اور بری بات ہرگز نہیں ہے، یہ محفل میں بھی ہو سکتا ہے اور اکیلے میں بھی۔ آپ نے بچے کو اس وقت ڈانٹ کر خاموش نہیں کرانا کہ بچہ سہم جائے، کیونکہ بعد میں اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بچے کچھ بھی شیئر نہیں کرتے، اپنا اوپینین نہیں دیتے،
تو جناب یہ تھے وہ 10 پوائنٹس جہاں پر آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، بچے کو اچھے سے ہینڈل کرنا ہے۔ یاد رکھا کریں اپنی اولادوں کو سمجھیے، سنیے، اور سب سے اچھا وقت ان کی تربیت کا سونے سے پہلے کا ہے۔ بچوں کو اپنے ساتھ سلانے کے لیے لٹائیے اور اس وقت میں ان کو بہت اچھی سی موٹیویشنل ریلیجیس کہانیاں سنائیے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ انہیں ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پیرنٹنگ ٹپس کے حوالے سے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کل انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اس میسج کے ساتھ کہ آپ رکھیں گی اپنا بہت سارا خیال، کیونکہ آپ بہت قیمتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔